مووی لگتی ہے, ہر تھیٹر کے اندر 10% لوگ ہوتے ہیں جو لیٹ آتے ہیں, 10 سے بھی کم ہوتے ہیں آدھا, باقی پہلے بھرا, باقی سب بھرا, جگہ ہی نہیں ملتی, سینٹر والی آئل میں جگہ ہی نہیں ملتی جو فرنٹ ہے ان کی, ٹھیک ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. کیوں؟ کیونکہ جو آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ ہے نا, اس کے پیچھے انہوں نے کہیں پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور مسجد کے اندر 90% آف دا ٹائم خطبے, دوسرے والے خطبے کی آواز سنوں گا تب جاؤں گا. ہاں, گھر سے نکلوں گا تب جاؤں گا, بالکل. یا جماعت کھڑی ہوئی, موسٹ امپورٹنٹ مووی وہاں پہ چل رہی ہے, مگر نہیں وہ نہیں دیکھنی, جسٹ بیکاز آف دس ون مین. آئی فون کے پیچھے کیا ہے اسٹوری ہے, not just iPhone, بالکل ہر فیمس برانڈ کی اسٹوری ہے. I bought this shirt because I was trying to mimic something that I can relate to. کہ you know, this is the color, this is the shirt, this is the cut that I have to wear. Everything is, you know, hardwired inside. Quran is stories. ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے وفل قصص عبر, قصوں میں نا اسٹوریز. آج سورہ یوسف پڑھے تھے انفیکٹ, مجھے بھی ذہن میں سورہ یوسف ہی آئی تھی. آپ نے کہا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی جو سائیکالوجی ڈسکرائب کرتی ہے نا, اللہ اکبر, مطلب گوز بمز ایون unimaginable. آپ یوسف ہیں, جب وہ بھائیوں نے کہا نا کہ انک انت یوسف, نے کہا نعم وہذا انا یوسف وہذا اخی, اوئے ہوئے ہوئے یار, وہ جو ایک قرآن کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے نا قرآن کی, اللہ تعالیٰ کی کمال, مطلب کام کی باتیں اور بڑی احسن طریقے سے, سبحان اللہ. So this comes from Allah subhanahu wa ta'ala in revelation. Yes. But Muslims unfortunately have left this and those guys have figured out. اور بچوں کو بھی ہم نے نا ہر کتاب میں, توریت میں بھی آپ سوچیں ذرا, اور خیر وہ والی توریت نہیں جو آج کل پبلش ہو رہی ہے, توریت از the 5 books of Moses, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ڈسکرپٹیو, قرآن اور توریت میں یا انجیل میں, انجیل کو تو میں بک مانتا ہی نہیں, جو آج کل کی انجیل ہے وہ تو ہماری حدیث سے بھی نیچے کی, کیونکہ وہ 3rd person narrative ہے. توریت اور انجیل دونوں جو کتابیں تھیں نا اپنے فالوورز پہ آئی تھیں. قرآن اپنے فالوورز پہ نہیں آیا, قرآن اپنے ریجیکٹرز پہ آیا تھا. یہ کوئی بھی مولوی جو ہے نا یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں پتہ ہے اس کتاب کی بیوٹی کیا ہے. بنی اسرائیل کوئی طور تک آ چکی ہے, سب ایمان لا چکے ہیں, معجزے پہ معجزے نظر آ رہے ہیں, اتنے میں حضرت موسیٰ گئے ہیں توریت لے آئے, ایز از آ گئی جی, ماننے والے اپنے فین کلب کے اوپر یہ بک نازل ہو رہی ہے, یہ سمجھ لیں آپ. قرآن آیا ہے اپنے ہیٹرز, ریجیکٹرز, آرگیورز, ایتھیسٹ, پیگنز, you know, all of those big shots جو کہ مان نہیں رہے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلیس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو میں نے کہیں پہ بھی یہ امپریشن نہیں دینا کہ پہلے سے کوئی فلاسفر تھا, یہ کوئی پڑھا لکھا تھا. Everything is pre-positioned. And then the finest argument anyone could have said کہ جو کہ ابھی اس موقع کے اوپر آنا چاہیے تھا کہ یہ حضرت مریم کے نا اگینسٹ بات کر دے گا, کیونکہ اس وقت جو راج ہے وہ یہودیوں کا اور پیگنز کا ہے, اور کرسچن مائنورٹی میں ہے, اور وی جسٹ بین وائپ دیم آؤٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے بڑی مائنورٹی پکڑی اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے مکی صورتوں میں حضرت مریم کے بارے میں ڈیکلریشن دی. مریم جو ہے نا آل آف اے سڈن ہیٹریڈ کا فیول جیسے تیل ڈال دیا جلتی ہوئی آگ. تو دس از دا ورسٹ کیس سینیریو جس میں قرآن اترا, لیکن پھر بھی the opponents fell in love with the Quran. بالکل, اس میں اتنا زیادہ وہ آتے اور وہ قرآن کو سنتے, لیکن ان کی عداوت اور بغضاء نے جو ہے نا ان کو دور کر دیا. مطلب ہم لوگ مسلمان اور دیندار ہو کے قرآن سے محبت نہیں کر پا رہے. سورہ نجم کے اینڈ پہ پہنچے تو وہ سجدے میں گر گئے سارے, پتہ نہیں چلا ان کو کہ ہم نے سجدہ کر دیا, لیکن they were so much into that recitation because of a reason. نا دیکھیں حضرت موسیٰ نا, دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, حضرت موسیٰ جو ہے نا, میں اور آپ بھی کسی مشن ملے نا, فار ایگزامپل ایک مشن ملا یوتھ کلب کو, what are we doing here? We are actually hitting people we know, friends and family, and building up a little base, and then, you know, build up the whole inferno. ہر موسیٰ کو اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اپوزٹ مشن دیتے ہیں, جو ٹیکنیکل حکمت کے خلاف ہوتا ہے, انسانی حکمت کے خلاف ہے, کہ سب سے پہلے جا کے فرعون سے بات کریں. کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانی طریقہ ہوتا نا, یہ تو انسانی طریقہ کہتا ہے اپنے دوستوں, یاروں, عزیزوں کو گراؤنڈ ریڈی کرو, گراؤنڈ, ہاں, پریپیئر دا گراؤنڈ ورک, اور چھپ کے نکالو راتوں رات, جب سب چلے جائیں اس کے بعد فرعون کے پاس جانا. مگر اللہ تعالیٰ نے نو, سیدھا یہ کائنات کے مالک کی کتاب آ رہی ہے, یہاں پہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہوگی. وی گونا ڈو دا تھنگ وچ از گوئنگ. یہ بادشاہ کا کلام ہو رہا ہے اپنے غلام کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو بے شک خدا سمجھتا ہو, میرا غلام ہے, جا سے سمجھا. This is the biggest argument کہ ساری کی ساری کتاب میں الہامی ہے کہ یہ ایگزیکٹ ریورسل آرڈر میں دی گئی. اب دوسری چیز جو اس کے اندر تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ والے معجزے بھی مل سکتے تھے, حضرت نوح والے بھی مل سکتے تھے, حضرت صالح کی اونٹنی بھی نکال سکتے تھے وہ, بٹ نو, حضرت موسیٰ کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس وقت کے انٹلیکچوئل پیک کے تھے, وہ کہانوں کا پیک تھی. اور کیا کہان تھے کہ انہوں نے ایگزیکٹ پرفیکٹ بات کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا مار دے گا تمہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو ہم سمجھتے اسرائیلیات میں, قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا. اور پھر
اتنے ٹاپ کے کاہن تھے, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ والے معجزے دیے جو کہ انہی کی لیگ کے اندر, وہی اسپورٹ تھی. They were playing cricket, محمد موسیٰ play cricket. Romans were like, ہمیں کاہن کون جو ہے نا وہ سپرسٹیشس لگتے ہیں. Romans were in the medicinal advancement, اور موسیٰ نے آگے مردے زندہ کی, پھر ہیلنگ کی. And that's where Romans were like, how is he doing this? Because we know the science and we know کہ یہ possible ہی نہیں ہے سائنس. صحیح بات. عیسیٰ علیہ السلام نے بیسیکلی, ہاں عیسیٰ کی, نعوذ باللہ, میں موسیٰ تو نہیں بول رہا. حضرت عیسیٰ was countering. اب نبی علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو نبی علیہ السلام نے اس وہ تو گونگا کہتے تھے, ایکچولی شاعری کی 3 طرح کے شاعر تھے. ایک وہ جو تھے جو کائنات اور اللہ کی شاعری کرتے تھے لٹرلی, اس کے نیچے والے جو کہ بہت لوور ڈگری میں کہلاتے تھے اوپر والوں کے تھرو, وہ کرتے تھے نیچر کی شاعری. تیسرے عورتوں کے اوپر شاعری کرتے تھے, اور چوتھا کوئی تھا ہی نہیں, چوتھے اجمی تھے کہ بھائی تمہیں تو زبان نہیں دی. ہاں ہاں, پیپل آر لائک ڈم پیپل. دیکھیے لٹرلی آئی کیو تو بہت دور کی بات ہے, وہ بس جیسے انڈیا میں شودر تھے نا, یہ معاملہ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ الف لام میم, یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو اس وقت کے شاعر استعمال کر رہے تھے مگر ان کو یہ میٹر نہیں پتا تھا. میرے تو پورا گھرانہ شاعری کا نا, تو مجھے تو پتا ہے کہ وزن کیسے کرتے ہیں شعر.